اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر کیا۔ آگے کیا ہے؟ کن لوگوں سے جوڑا جا رہا ہے؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور ایسے لوگوں جیسے بھی نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، جو کفر کی روش کے اوپر ہیں۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ ہم بھی ایسی باتیں جو ہے وہ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں پر کوئی گیا ہوا تھا وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، کہ نہ جاتا تو جی بچ جاتا، اور اس قسم کے القابات ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا ان کے کفر کی سزا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی، یہ کس کے لیے ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، فی سبیل اللہ او متم، تو ویسے ہی تم یا پھر ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو کہ اگر تمہیں دنیا میں 15 سال 20 سال اور مل جاتے تم کیا جمع کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درجہ شہادت عطا کر دیا ہے، تمہارے لیے اس سے بڑی شہادت کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال تمہیں اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت جو ہے، یہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جماعتی نظم کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جماعتی زندگی میں جو لوگ صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے یہ سب ساتھی آخر انسان ہیں اور جذبات اور احساسات بھی رکھتے ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، اور یہ کہ وہ ملازم نہیں ہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ دینی جذبے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا امراء کو اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ اختیار رکھنا چاہیے۔ اور جماعتی نظم زندگی کے اس پہلو کی اہمیت کو یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو ہوتے یا غلیظ القلبی سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ تو یہ کہ اس کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کوٹ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا،
کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر کریں۔ اور یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو کہ حضور کے ساتھی تھے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں، جو جنگ احد گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں سے اگرچہ بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے، بس آپ ان سے فاعف عنہم، درگزر کیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ ان سے جو بھی خطا ہو جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا ہے، اور کچھ لوگ بعض شخصیات کی عقیدت و محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ دیگر شخصیات کے جو بھی صحابیات کے حضرات صحابہ کرام کے درجے کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں، یا ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان لوگوں کی غلطیوں کو پیش کریں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کے بارے میں درگزر کیجئے اور ان کے بارے میں استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ اب یہ معاملات میں مشورہ لیتے رہیے، یہ جو آیا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں آپ کے کوئی بات نہیں سننی ان سے یا کوئی مشورہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو مشورے میں شامل رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب احمد صاحب فرماتے ہیں واضح رہے کہ مشاورت کے عمل سے جماعت کے اندر باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہاں پر بانی محترم ہر ایک چیز کے اندر جماعت سے جوڑ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو ایک جماعتی زندگی سے جوڑ رہے ہیں، گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتی زندگی تھی۔ اور وہ جماعتی زندگی کون سی تھی؟ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہی چیز، اور یہ تنظیم اسلامی پاکستان الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ تنظیم اسلامی پاکستان کے اندر مشاورت کا ایک طویل سیٹ اپ موجود ہے، اور ایک مشاورت جو ہے ہر ایک مرحلے میں مشاورت ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، نیچے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو جو رفقا ہوتے ہیں، یعنی کہ ممبرس آف تنظیم، جو آپ کو کارکنان کہہ لیں، تو رفقائے تنظیم جو ہے وہ اپنے نقبہ جو ہے وہ اپنے رفقا سے مشاورت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ مقامی عمرہ تک جاتی ہے، پھر مقامی عمرائے حلقہ تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کے بعد نائب ناظمین اعلیٰ ہیں، پھر ناظمین اعلیٰ ہیں، پھر امیر محترم ہے، اور امیر محترم بھی کوئی ایسے نہیں کہ فیصلہ کر دیا، ان کی بھی ایک پوری مجلس شورا بیٹھا کرتی ہے، اور پورے ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم شروع کریں جس زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر محترم تھے، تو اس زمانے کو بھی دیکھیں، حافظ عاقب سعید صاحب جب امیر محترم تھے اس زمانے کو بھی دیکھیں، اور موجودہ امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی دیکھیں، تو اگر ہم کٹھا چٹا کھول کے بیٹھیں تنظیم اسلامی کا، تو ہمیں یہ سب بھی ملے گا کہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے موضوعات کے اوپر بھی کئی طویل دنوں تک جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری رہا ہے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لگایا ہوا یہ وہ پودا ہے کہ جو اب ایک تن آور درخت ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھل آور درخت بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا، ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے، گویا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے ہم لوگ یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی اور دیگر صحابہ کرام کی بھی رائے تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا
तो उस वक्त अक्सर की राय यही थी, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी ग़ज़वा उहद के मौके पर, कि मदीना के अंदर महसूर रहते हुए ही जो है वो जंग लड़ी जाए। लेकिन कुछ नौजवान सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन हम पढ़ के आए हैं कि उनकी राय ये थी कि बाहर निकल कर जो मुकाबला किया जाए, और उनमें ज़ौक़ शहादत था कि हमें शहादत की मौत चाहिए। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रियायत करते हुए बाहर निकलने का फैसला फरमाया। इसके बाद वाकया रिवायात के अंदर आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, तो खिलाफ मामूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरा पहनी हुई थी और हथियार जो है वो लगाए हुए थे। इसलिए देखकर लोगों को अंदाजा हो गया, वो तमाम लोग थे जिनकी ये राय थी कि बाहर निकल कर मुकाबला किया जाए अंदर रहने के बजाय, उन सब ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मामलात जो हैं वो कुछ सख्त पेश आने वाले हैं। चुनाचे मुतल्लिका लोगों ने कहा कि आप अपनी राय जो है वापस ले लें, और माफ़ कीजिएगा, हम अपनी राय वापस लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है उस पर सर तस्लीम हम करते हैं। लेकिन नबी करीम ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब ये फैसला बरकरार रहेगा। नबी को ये ज़ेबा नहीं देता कि वो हथियार बांधने के बाद जंग किए बगैर उन्हें उतार दे। चुनाचे ये जो आयत आई है, फ़इज़ा अज़म फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला कर लें तो अब अल्लाह पर तवक्कल करें। तो यह आयत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल की तौसीक कर रही है, उसकी गवाही दे रही है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, यकीनन अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, ए मुसलमानों देखो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। व इन यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारी मदद से दूर हो जाए, तुम्हारी मदद से दस्तकश हो जाए, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, और किसी नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत करे। तो यहाँ पर कुछ मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है कि कुछ मुनाफिकीन जो थे एक मिनट जरा रुकिएगा मुझे, रहमान रहीम। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, और किसी नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत करे। यहाँ पर क्या तस्करा आ रहा है? कि कुछ मुनाफिकीन का तस्करा आ रहा है कि जो कुछ मुनाफिकीन थे कि जो इस मामले के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे थे नबी करीम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत में कोई खयानत की है, सुम्मा माअज़ल्लाह। तो ये उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जा रहा है कि किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत का इर्तिकाब करे। वमन यगलुल यअती बिमा गल्ल यौमल क़ियामा, और जो कोई खयानत करेगा तो वह अपनी खयानत की हुई चीज समेत हाजिर हुआ क़यामत के दिन। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, फिर हर जान को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया होगा, और उन पर कुछ जुल्म ना होगा। अफमन तबअ रिज़वानुल्लाहि कम्मन बाअ बिसख़्तिन मिनल्लाह, तो क्या भला वो शख्स जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की उसकी मानन हो जाएगा जो अल्लाह के गज़ब और गुस्से को कमा कर लौटा? हरगिज़ नहीं। वमाअहुम जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मसीर, और वो बहुत ही बुरी जगह है पहुंचने वाली। हुम दरजातुन इंदल्लाह, इनके दर्जा बंदियां हैं अल्लाह के। जैसे अल्लाह ताला के यहाँ नेकोकारों के दर्जे हैं, इसी तरह वहां पर बदकारों के भी दर्जे हैं, और सब बदकार बराबर नहीं है और सब नेकोकार बराबर नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और जो कुछ ये कह रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। लक़द लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, दर हकीकत अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है अहले ईमान पर। इस बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इनमें उठाया एक रसूल इन्हीं में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतलु अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करके सुनाता है इनको आयात, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता है, इनको पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तालीम देता है इन्हें किताब की और हिकमत की। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और यकीनन इससे पहले यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल यकीनन ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा,
اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی کہ جب تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر ایک شدید شکست جو ہے وہ مسلمانوں نے پہنچائی ہے کفار کو، اور تم یہ کر چکے ہو، ان کو نقصان پہنچا چکے ہو، اور پھر تم اب تمہارے پاس اگر مصیبت آئی ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ ان اللہ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یہ سب تمہارے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے، تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہتا تو تم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو معاف کر سکتا تھا، تمہاری غلطی کو معاف کر دیتا وہ، لیکن اس نے کیا کیا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور تمہیں اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے تمہیں سزا دی، اس لیے کہ ابھی تو تمہاری اس تحریک کو بڑے بڑے مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر تم اسی طرح نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تم ایک منظم جماعت کے بجائے ایک امور اور ایک ہجوم مومنین بن کر رہ جاؤ گے، جبکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک انتہائی منظم جماعت درکار ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی پاکستان کی پوری بنیاد بتا دی۔ میں اس کا تذکرہ بار بار اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے وہ ذرا فکر کرنی چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے۔ تنظیم اسلامی پاکستان جو کہ بیت کی بنیاد پر قائم ہے، اور اسی بنیاد پر قائم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور ایک پورا جو بنیاد ہے تنظیم اسلامی پاکستان کی وہ اس کے اندر بیان ہو گئی ہے کہ تنظیم اسلامی کے پاکستان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ مومنین کا گروہ جو ہے وہ جمع کر لیا جائے کہ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور جی تمام جو ہے وہ عبادات جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو اصل کام ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا وہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو تنظیم اسلامی کوئی ظاہری بات ہے اصلاحی جماعت نہیں ہے، البتہ اصلاح اس کے اندر شامل ہے، لیکن کوئی اگر عمومی طور پر بات کی جائے تو تنظیم اسلامی کوئی اصلاحی جماعت نہیں بلکہ ایک تحریکی جماعت ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، اور بہرحال اس کے اندر اصلاح شامل ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اللہ کی رضا سے آئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے کہ جن کے دلوں میں منافقت ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کیسے لوگوں کو لے کر جو ہے وہ نکل گیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ وہ کہ جب عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا تھا تو کچھ حضرات نے اس کو بولا کہ اے بے وقوفو تم لوگ کہاں جا رہے ہو، اس وقت تو قریش کا لشکر سامنے آ چکا ہے، اگر 1000 میں سے 300 آدمی کم ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو کمزوری پیدا ہوگی، اور اگر تم میدان جنگ میں نکل کر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو بھائی اپنے شہر کی حفاظت کر لو، مدینہ کی حفاظت کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو آپس میں ان کے جو ہے وہ کٹھے چٹے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ بھی مکہ سے آئے ہیں، اور وہ جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی مکہ سے آ رہا ہے، تو یہ اسی انہی کے آدمی ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم ایمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا، اور یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کیا کہنے لگے، ما قتلوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ جس کا ابتدا میں ذکر آ گیا۔ قل فاقدروا
فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقین. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ چیز سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. ويستبشرون بالذین فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. شاداں و فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کی فضل کی بنا پر. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.